بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حمدا کثیرا کما هو اہلہ، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب شرح باب ہدیہ شرح، سبق نمبر 32، فصل دوم، خداوند عالم کی صفات ثبوتیہ۔ اس حوالے سے خداوند عالم کا سرمدی ہونا گفتگو ہو چکی، البتہ اس کا دوسرا حصہ جس میں ہم دلیل ذکر کریں گے وہ اس درس میں عرض کریں گے، اور اس کے بعد خداوند عالم کی صفت تکلم کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ خداوند عالم کی ذات متکلم ہے۔ والدلیل علی ذلك هو انه قد ثبت انه واجب الوجود فيستحيل عليه العدم مطلقا سواء كان سابقا على تقدير ان لا يكون قديما ازليا او لاحقا على تقدير ان لا يكون باقيا ابديا، واذا استحال العدم المطلق عليه ثبت قدمه وازليته وبقاؤه وابديته هو المطلوب۔ دلیل اس بات کی کہ خداوند عالم کی ذات قدیم، ازلی، باقی اور ابدی ہے کہ عرض کی تھی کہ ان تمام کی جامع جو صفت ہے وہ خداوند عالم کا سرمدی ہونا ہے۔ اس کے دلیل یہ کہ خداوند عالم کی ذات واجب الوجود ہے، اور یہ ہم نے پہلے ثابت کیا ہے، اور واجب الوجود ذات کے لیے عدم محال ہے، چاہے عدم ان کی ذات سے پہلے لے آئیں، چاہے عدم کو ان کی ذات کے بعد لے آئیں، عدم محال ہے۔ لذا اگر کہیں کہ خداوند عالم قدیم اور ازلی نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ ان سے پہلے عدم موجود تھا۔ اسی طرح اگر قبول نہ کریں کہ خداوند عالم باقی اور ابدی نہیں ہے تو ان کے بعد عدم ہے، تو ابتدا میں عدم کو یا انتہا میں عدم کو یا دونوں صورتوں میں عدم کا قبول کرنا یہ واجب الوجود کے خلاف ہے۔ بنابراً ان کا واجب الوجود ہونا عدم کو ان کے لیے محال قرار دیتا ہے، ابتدان و لاحقاً۔ لہذا اس بنیاد پہ یہ چاروں کی چاروں صفتیں خداوند عالم کے لیے ثابت ہو جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے مصنف نے کہا تھا کہ یہ لازمہ ہے واجب الوجود کا، یہ صفتیں لازمہ ہے واجب الوجود کا۔ حقیقت میں واجب الوجود کا لازمہ عدم العدم ہے کہ اس کے لیے عدم نہیں ہے، اور یہ عدم کا نہ ہونا خداوند عالم کی ذات کے لیے قدیم، ازلی، باقی اور ابدی کو ثابت کرتا ہے۔ والدلیل علی ذلك هو انه كثبت انه واجب الوجود فيستحيل عليه العدم مطلقا عدم محال ہے، سواء كان سابقا، چاہے عدم قبل از وجود ہو، على تقدیر ان لا يكون قدیما ازلیا، اس تقدیر اور اس فرض پہ کہ ان کو قدیم اور ازلی نہ مانے، او لاحقا بھی عدم محال ہے، على تقدیر ان لا يكون باقیا ابدیا، اس تقدیر پہ کہ ان کو باقی اور ابدی نہ سمجھا جائے، تو یہ لازمت ہے۔ وَإِذَا اسْتِحَالَ الْعَدَمُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ، جب خداوند عالم کی ذات اور واجب الوجود کے لیے عدم مطلق محال ہے تو ثابت، اس سے ثابت ہوتا ہے کیا یہ کہ عدم قدیم ہے، وَأَزَلِيَّتُهُ ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے تھا، وَبَقَاؤُهُ باقی ہے، وَأَبَدِيَّتُهُ ہمیشہ رہے گا، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ ہمارا مطلوب بھی یہی ہے۔ اگلی جو صفت یہ چھٹی صفت تھی کہ عرض کی کہ چار صفتیں مل کے ایک صفت بنتے سرمدی ہونا، لذا صفت سادسہ السرمدی اور صفت سابعہ کے بارے میں گفتگو۔ قال علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السابعۃ انہ تعالی متکلم بالاجماع والمراد بالکلام الحروف والاصوات المسموعۃ المنظمہ، ومعنى أنه تعالى متكلم أنه يوجد الكلام في جسم من الأجسام، والتفسير الأشاعرة غير معقول۔ خداوند عالم کی ذات متکلم ہے، اس پہ اجماع ہے تمام مسلمین کا کہ خداوند عالم متکلم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خداوند عالم کا متکلم ہونا اس کلام سے کیا مراد ہے، اس میں کافی سارے اختلاف ہیں۔ لذا جناب شارح یہاں پہ چار باتیں ذکر کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ خداوند عالم کی ذات متکلم ہے، اس کو ثابت کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ ماہیت کلام کیا ہے، کلام کی کیا ماہیت ہے، کلام سے کیا مراد ہے۔
اس کے بعد آیا یہ کلام خداوند عالم کی نفسی ہے، معذرت حادث ہے یا قدیم ہے، یہ انشاءاللہ جب شرح اس کی ذکر کریں گے تو وہاں پہ یہ بیان ہوگا۔ خلاصہ علامہ ہیلی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان ہے اس میں انہوں نے 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں، بلکہ 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ خداوند عالم کا متکلم ہونا اجماع کے حساب ہے، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ بتائی ہے، بیان فرمائی ہے کہ کلام سے کیا مراد ہے۔ کلام سے مراد کلام لفظی ہے، کلام لفظی جس میں حروف کا استعمال ہوتا ہے، جس میں اصوات ہوتی ہیں، ایسی اصوات کہ جو باقاعدہ سنی جا سکتی ہیں، ان کے اندر ترتیب اور تنظیم موجود ہے، کیونکہ بہت ساری آوازیں ایسی ہیں جو انسان سن نہیں سکتا، یا بہت ساری آوازیں ایسی ہیں جو صحیح ترتیب سے نہیں ہے۔ تو خداوند عالم کے کلام سے کیا مراد ہے؟ یہی حروف اور اصوات والی کلام، یعنی کلام لفظی کے مقابلے میں۔ جب یہ مشخص ہو گیا کہ کلام سے مراد حروف اور اصوات ہیں، تو اب آیا اس قسم کا کلام خداوند عالم کی ذات کے لیے ہے یا نہیں؟ تو فرماتے جی ہاں، خداوند عالم کی ذات متکلم ہے، لیکن ان کے متکلم ہونے سے یہ مراد نہیں کہ خود بولتا ہے جس طرح ہم انسان بولتے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم کی ذات اجسام میں سی جسم کے اندر کلام کو پیدا فرماتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اشاعرہ نے تفسیر پیش کی تھی وہ فرماتے غیر معقول ہے، اس کے بارے میں گفتگو آ جائے گی۔ والمراد بالکلام الحروف والاصوات، کلام سے مراد حروف اور آوازیں ہیں، ایسی آوازیں المسموعہ جو سنی جا سکتی، المنظمہ جن کے اندر تنظیم موجود ہے، ترتیب موجود ہے، تنظیم ہے۔ ومعنى انہ تعالی متکلم، اور اس بات کا معنی کہ خداوند عالم متکلم ہے، معنی یہ ہے نہ کہ وہ بولنے والا ہے۔ کیا معنی ہے؟ یوجد الکلام فی جسم من الاجسام، اجسام میں سے کسی نہ کسی جسم میں کلام کو پیدا فرماتا ہے، جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلام کو پیدا فرمایا درخت میں، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ وتفسیر الاشاعرۃ غیر معقول، اور اشاعرہ نے جو تفسیر بیان کی ہے کلام کی وہ غیر معقول ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ اقول من جملة صفات تعالى كونه متكلما وقد اجمع المسلمون على ذلك واختلفوا بعد ذلك في مقامات 4۔ جناب شارح مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کی صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت ان کا متکلم ہونا ہے، اور تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پہ کہ خداوند عالم متکلم ہے، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کا اختلاف ہے 4 مقامات پہ۔ ان میں سے پہلا مقام وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کے لیے یہ صفت کیسے ثابت کریں گے؟ تو اشاعرہ کہتے ہیں عقلی لحاظ سے ثابت کر سکتے ہیں، اور معتزلہ کہتے نہیں، عقلی لحاظ سے خداوند عالم کے لیے تکلم کی صفت کا ثابت کرنا یہ نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف سمعی لحاظ سے۔ اور امامی عدلیہ کا بھی یہی قول ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ عقلی لحاظ سے خداوند عالم کے تکلم کو ثابت نہیں کر سکتے، البتہ نقلی لحاظ سے قرآن و حدیث مبارکہ میں خداوند عالم کی صفت مثلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اس قسم کی ہمارے پاس کافی ساری ادلہ موجود ہیں۔ لذا فرماتے ہیں الاول، ان مقامات میں سے پہلا مقام فی الطریق الی ثبوت ھذہ صفہ، کہ اس صفت کو خداوند عالم کے لیے کیسے ثابت کر سکتے ہیں، کس راہ سے، عقلی راہ سے، نقلی راہ سے، دونوں راہوں سے۔ تو فقالت الاشاعرۃ ھو العقل، وہ طریق عقل ہے، عقلی دلائل کے ذریعے خداوند عالم کی صفت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ وقالت المعتزلۃ ھو السمع، معتزلہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ سمعی اور نقلی لحاظ سے ثابت کر سکتے ہیں، اور وہ خداوند عالم کا یہ قول ہے، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جب خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جناب موسیٰ سے تکلم کیا۔ تو ان 2 قولوں میں سے حق کون سا قول ہے؟ عدلیہ کے نزدیک، امامیہ کے نزدیک وَهُوَ الْحَقُّ، معتزلہ والا قول حق ہے۔ کیوں؟ لعدم الدلیل، ہمارے پاس دلیل عقلی موجود نہیں ہے جو خداوند عالم کے تکلم کو ثابت کرے۔ وما ذکروہ دلیلا فلیس بتام، اور جو انہوں نے دلیل ذکر کی ہے عقلی دلیل وہ تام نہیں ہے۔ وقد اجمع الانبیاء علی ذلک، انبیاء کا بھی اسی بات پہ اجماع تھا کہ خداوند عالم
تکلم فرماتا ہے انبیاء کے ساتھ کلام کی خداوند عالم کی ذات نے۔ وَثَبُوتُ نبوتہم غیر موقوف علیہ، بعد نے کہا کہ انبیاء کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ خداوند عالم متکلم ہے، وہ کلام فرماتا ہے انبیاء کے ساتھ، لذا اس بنیاد پہ انبیاء کیا ہیں؟ انبیاء پھر نبی بن جاتے ہیں، خداوند عالم کا پیغام سنتے ہیں اس کلام کے ذریعے اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو بعض نے اس طریقے سے یعنی انبیاء کی نبوت چونکہ موقوف ہے خداوند عالم کے متکلم ہونے پہ، لذا اس طریقے سے وہ کیا ہے؟ خداوند عالم کے تکلم کو ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں نا وَثَبُوتُ نُبُوَّتِهِمْ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ، انبیاء کی نبوت کا ثابت ہونا وہ خداوند عالم کے متکلم ہونے پہ موقوف نہیں ہے۔ کیوں؟ لِإِمْكَانِ الْإِسْتِدْلَالِ عَلَى النَّبُوَّةِ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ، کیونکہ نبوت کا ثابت کرنا قرآن اور باقی آسمانی کتابوں کے ساتھ ان کے بغیر، یعنی آسمانی کتابوں کے بغیر بھی نبوت پہ استدلال ممکن ہے۔ کس طرح؟ من المعجزات، کافی سارے جو بھی نبی آتا تھا وہ معجزے کے ذریعے اپنی نبوت کو ثابت کرتا تھا، اور بالقرآن، اور اس میں قرآن خود قرآن اس لحاظ سے کہ معجزہ ہے یہ نبوت کو ثابت کرتا ہے۔ لا من حیث انہ کلام، اور قرآن کے ساتھ جب ہم ثابت کر رہے ہیں نبی کی نبوت کو تو یہ اس بنیاد پہ نہیں کہ یہ کلام ہے، بل من حیث انہ معجز، بلکہ اس بنیاد پہ کہ خود قرآن اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ رسول خدا کے معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ جو آج تک باقی ہے اور باقی رہے گا وہ قرآن مجید ہے۔ فَإِن كُنتُم شک مما انزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کافی ساری آیات شریفہ اس بارے میں کہ اگر تمہیں ہمارے نبی کی نبوت کے بارے میں شک ہے تو اس طرح کا ایک کتاب بنا کے لے آؤ، سورت بنا کے لے آؤ، 10 سورن 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ تو نبی اکرم کی نبوت کو ثابت کرنا قرآن کے ساتھ یہ اس حیث سے نہیں ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بلکہ اس حیث سے یہ معجزہ ہے۔ ولا شک فی تغایر المعجزین فیجب اثباتہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اعجاز میں تغایر و تبادل ہے، پس فیجب اثباتہ، پس اس طریقے سے کیا ہے؟ واجب ہے کہ ثابت کیا جائے کہ کس طریقے سے ہم اس کلام کو ثابت کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد